السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ دوسرے پارے کا یہ تقریباً ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے جو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی، 4 آیات 153 سے لے کر 156 تک، یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ دوسرا پارہ شروع ہونے کے 1 رکوع کے بعد یا 2 رکوع کے بعد یہ 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ بالخصوص ان آیات سے قرآن حکیم میں ایک طرز تخاطب میں تبدیلی قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے جانتے ہیں، وہ واقع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ 18 رکوع سورۃ البقرہ کے بالخصوص وہ ایڈریس کر رہے ہیں پچھلی امت کو، بنی اسرائیل جو کہ پچھلی امت تھی، اور اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری پر یا فرض جو منصب امت ہے اس پر فائز کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 16ویں رکوع سے وہ تحویل امت کی ہوئی، اور اس کے بعد اس کی مختلف جو الگ الگ جہتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ، اور پھر بالکل ہی دوسرے پارے کے آغاز میں ہی جہاں 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی دوسری ہی آیت میں ایک بہت بڑی ایک اصولی بات سامنے آئی، جو دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے جس مقام کی تلاوت کی وہ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں پر ایک امت کی تشکیل دی جا رہی ہے، امت کو برپا کیا جا رہا ہے، تحویل امت کی جا رہی ہے، اور اس جگہ پر وہ اصول سامنے رکھا جا رہا ہے کہ امت کسے کہتے ہیں، امت کی ڈیوٹی کیا ہے، امت کا منصب کیا ہے، امت کی پہچان کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نے جو بعد میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ پہلے عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جو پہلے مقام پڑھا تھا اس پر بات آج کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح سے ہم نے تمہیں بنایا ایک وسط امت، درمیانی امت، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، تم شہادت دو لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں، رسول تمہارے اوپر یہ شہادت کا فریضہ انجام دیں گے، اور اب تمہارا کام ہوگا کہ تم بالکل وہی کام کرو گے لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ رسول نے کیا۔ یہ شہادت، یہ گواہی، سمجھیں گے انشاءاللہ اس بات کو کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ ہے وہ وسیع تصور امت کا، شہادت علی الناس، یہ عنوان ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ گویا وہ منزل ہے جس تک پہنچنا ہے اس امت کو،
اور اس امت کے ہر فرد کو اس منزل تک پہنچنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ شہادت علی الناس کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ یہ بات، اور اسی میں ایک اہم ترین حصہ جس کو عرف میں ہم شہادت کہتے ہیں، اسپیسیفک کر دیتے ہیں ہم. ایک شخص اپنی جان اللہ کے دین کی خاطر قربان کر گیا، اللہ کی راہ میں اپنے سب سے قیمتی شے جو اس کے پاس، ہر انسان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کی جان ہے. اور یہی بات کہ ایک شخص سب سے زیادہ جس شے کو سنبھال کر رکھتا ہے، جس کو عزیز رکھتا ہے، جس کو اہمیت دیتا ہے، وہ خود اس کی جان ہوتی ہے. اس بات کو ایک جگہ ٹیسٹیفائی کیا گیا ہے، بڑے اہم اصولی بات ہے، وہ بھی سمجھ لیں اسی مقام پر اچھا ہو جائے گا. ایمان کی علامت یا ایمان کی تکمیل یا ایمان کے مکمل ہونے کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، اس میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. اور ایک واقعہ جو ملتا ہے اس بات کی بڑی زبردست وضاحت وہ کرتی ہے، وہ ساری بات وہ واقعہ کرتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، کیا میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال و دولت، تمہاری دنیا کی ہر شے جو کچھ بھی ہے، کیا میں تمہیں ان سب سے زیادہ عزیز ہوں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ؟ تو حضرت عمر نے فوراً جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ، بے شک آپ مجھے دنیا کی ہر شے، ہر چیز، ہر رشتہ جو بھی دنیا میں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ محبوب ہیں، اس سے زیادہ عزیز ہیں. اب سمجھیے گا اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیم تھی جو اس موقع پر دینی تھی. تو اگلا سوال کیا کہ اے عمر، کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. حالانکہ وہاں پہلے والی بات میں تو بالعموم سب کچھ آ گیا تھا، الگ سے نہ فوکس کروایا جاتا تو ٹھیک ہے بھئی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. نہیں، اسپیسیفک کیا، کیا میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ اور اب یہاں دیکھیے کیا ہی بات ہے، اور یہ میری اور آپ کی تعلیم کا کیا اہتمام ہے جو یہاں کیا گیا ہے اللہ کے اذن سے. کوئی بھی شخص ہوتا شاید تو وہ جواب دیتا، یا ہم تو خیر کیا ہوتے، لیکن ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا تمہیں پیارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، تو ہم تو شاید لمحہ بھی نہیں لگاتے دعویٰ کرنے میں، نعرے لگانے میں، اے نبی آپ پر جان بھی قربان. نبی کی سنت اپنانے کو تیار نہیں ہے، نبی کا رستہ اپنانے کو تیار، مطلب ٹھیک ہے وہ تو ہماری جو بات ہے خالی ڈھول کی طرح جو صرف آوازیں نکالتا ہے، ہم بھی آوازیں نکالنے کے ماہر ہیں، دعوے کرنے کے ماہر ہیں. بہرحال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ سوال حضور نے کیا تو راوی لکھتا ہے کہ حضرت عمر خاموش ہو گئے. یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت عمر ہیں وہ سچائی، دیانتداری، ایمان جو ان سے سیکھتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اور بیٹھے بھی ہیں رسول اللہ کے سامنے، ایسے نہیں کہ کوئی بھی بس بات کہہ دیتے. جب رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عمر کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں، تو خاموش ہو گئے. چند لمحوں تک، چند سیکنڈز تک خاموش رہے، گویا اپنے اندر جھانک رہے ہوں، اپنا جائزہ لے رہے ہوں، اپنا تجزیہ کر رہے ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں، اپنا احتساب کر رہے ہوں کہ یہ میں دعویٰ جو کرنے جا رہا ہوں کیا واقعی ایسا ہے، یا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اس دعویٰ کو کرنے والے لوگوں کی زندگیاں پھر وہ تھوڑی ہوں گی کہ جو عام لوگوں کی، عام انسانوں کی زندگیاں ہوں گی. تو جب کہا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں، تو خاموش رہے، اور چند سیکنڈز کے بعد پھر سر اٹھایا اور کہا کہ جی اللہ کے نبی، پیارے رسول،
آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور جب حضرت عمر نے یہ کہا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا میرے اور آپ کے لیے وہ معیار پریکٹیکلی عملی طور پر سامنے رکھ کر پھر وہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عمر، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے. اب تمہارا ایمان کامل ہوا. جان سے بھی زیادہ عزیز، جان سے بھی زیادہ محبوب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار ہے ایمان کی تکمیل کا. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آ جائیے جو موضوع اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل فریضہ شہادت علی الناس سمجھیں گے ابھی انشاءاللہ، جتنا آج سمجھ سکے، پھر اگلی دفعہ جو بھی اللہ نے توفیق دی. اصل فریضہ وہ ہے کہ گواہ بننا ہے، پوری انسانیت پر حجت بننا ہے، اللہ کے رب ہونے پر اپنے آپ کو بطور حجت پیش کرنا ہے، اور اس میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے، قربان کر دینا ہے. اور فائنلی جب ایک شخص اپنی سب سے قیمتی شے یعنی اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے جائے، اپنی جان بھی سپرد کر دے، اب یہ عنوان شہادت کا، یہ لیبل یہ اس پر لگایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے شہید. گویا یہ اس کام کو، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں آگے نکل گیا، اور سب سے بہترین طریقے سے یہ کام جو کر سکا وہ یہ شخص ہے. کوئی تو کچھ کر کے گیا، کوئی کچھ، یہ اپنی جان بھی دے گیا اس کام کے لیے، گواہ ہو گیا، گواہ، حجت بن گیا یہ. اسی لیے مرنا والے وہ شخص جس نے اپنی جان دی ہے، بظاہر مرنے والا، جان اپنی قربان کر دینے والا، زندگی سے موت کی دنیا میں قدم رکھ دینے والا بظاہر، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نمبر ایک بات تو یہ کہ کیا عنوان دیا؟ شہید. معنی کیا بنتے شہید کے؟ گواہ. گواہ ہو گیا. یہ شہید کے عربی کے لفظ ہے جس کے معنی اردو میں کہیں گے گواہ. اور دوسری بات اللہ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرما دی؟ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، اللہ کی خاطر جان دینے والے، یہ شہید ہو جانے والے، ان کو مردہ نہ کہو. تم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ یہ مر گیا ہے، یہ اب زندہ نہیں ہے، لیکن تم انہیں مردہ نہ کہو. یہ مردہ نہیں ہے بھائی، یہ تو زندہ ہو گئے، یہ تو وہ ابدی زندگی میں چلے گئے، اس کیفیت میں چلے گئے کہ تمہیں اس کا ادراک نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ زندہ ہیں بھائی، ہاں ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے. اس کی ایک سادہ سی تعویل، سادہ سی، باقی تو اس کی جہتیں بے شمار ہیں، وہ یہ ہے کہ شہید ہو جانے کے بعد شہید کے لیے برزخ نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے. دنیا کا ہر انسان جب مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ برزخ، عالم برزخ. ہمارے ہاں کیونکہ اس کو دفنانے کا عرف ہے مسلمانوں میں، تو ہم اسے کہتے ہیں وہ قبر میں چلا گیا. قبر جو لفظ ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ فزیکل قبر نہیں، وہ مٹی کی قبر نہیں جس میں اس کے جسم کو دبا دیا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ قبر میں چلا گیا تو اصلاً جو سمجھیے بات، وہ کہاں گیا ہے؟ برزخ. یہ برزخ کا لٹرل میننگز ہیں درمیان میں، معلق، نہ ادھر نہ ادھر. ادھر وہ زندگی میں تھا دنیاوی، اور اگلی جو سٹیپ ہے اصلاً وہ بھی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، جب اس کی روح اس میں لوٹائی جائے گی اور یہ کھڑا کیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی زندگی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی زندگی ہے. تو ایک زندگی یہ دنیا کی اور ایک زندگی وہ ہے آخرت کی. پھر اس کا حساب کتاب اور اس کے بعد جنت یا دوزخ کا فیصلہ، وہ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. درمیان میں یہ فیز ہے برزخ کا، اس کو زندگی نہیں کہا گیا،
اس کو زندگی نہیں کہا گیا، اس میں روح اور جسم جدا جدا ہیں۔ البتہ اس برزخ کے اندر اس کے گناہ اور ثواب کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ شخص جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں اللہ کا فرما بردار تھا، اس کی یہ جو برزخ کی زندگی ہے یہ بھی کیا ہوگی؟ سعادت والی ہوگی۔ اس کی یہ برزخ، یا جس کو ہم قبر کہتے ہیں، یہ قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور خدا نہ خاصہ یہ اللہ کا نافرمان تھا تو اس کا یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں گزرے گا، عذاب سہے گا۔ وہ ساری تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اب اس نقطے کو ذرا جوڑیے کہ وہ شخص جو شہید ہو گیا اس کو مردہ نہ کہو۔ اصل میں مردہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو برزخ میں چلا گیا ہے۔ مردہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص مر گیا، اچھا بھائی کسی کے بارے میں پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، اس پر موت واقع ہو گئی، کہاں گیا وہ؟ انتقال کا مطلب ہی کیا؟ منتقل ہو جانا، شفٹ ہو جانا۔ کہاں شفٹ ہو گیا؟ وہ برزخ میں۔ اب وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ برزخ میں ہے، اور وہاں وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ گزر رہی ہے اللہ جانتا ہے کیا گزر رہی ہے۔ اب شہید کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے لیے برزخ ہے ہی نہیں، ادھر شہید ہوا اور ادھر اس کو جنت میں انٹری دے دی جاتی ہے۔ یہ ہے شہید کا مقام، یہ ہے شہید پر اللہ کا پہلا فضل۔ اور احادیث موجود ہیں کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہیں، سبز پرندوں میں اڑتے پھر رہے ہیں وہ۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے بندو، کیا تمہیں مزید کسی چیز کی حاجت ہے؟ تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہم پر اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا، اتنی مہربانی کر دی، یعنی کیا ہی بات ہو گئی، ہم تو ادھر دنیا سے نکلتے ہی جنت میں آ گئے اور کیا ہی ہمارے مزے ہیں، کیا ہی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، یا اللہ تو نے اتنا ہم پر عنایت کر دی، اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ مزید کوئی بات، کوئی شے جو تم چاہتے ہو مجھے بتاؤ، تو یہ کہے گا شہید کہ یا اللہ سب کچھ ہے، تیری عنایت، تیرا فضل، تیری رحمت، یہ جنت، اس کی نعمتیں۔ البتہ اگر تو یہ دعا تو قبول کر لے کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج اور دوبارہ شہادت عطا فرما کہ شہید ہوتے وقت کی جو لذت ہے وہ بڑی یاد آتی ہے۔ جس وقت جان کنی کا عالم ہوتا ہے، یہ ایک اور فرق ہے ایک عام موت میں اور شہادت میں۔ موت تکلیف دہ شے ہے، روح کا نکلنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، یہ روح کا نکلنا یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ ہاں کم از کم کی تکلیف، جیسے مشکیزے سے دو بوند پانی کا ٹپکنا، اس کو مثال بنایا گیا ایک نیک شخص، فرما بردار اللہ کا، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس کی روح جب نکلے گی تو اس کو بس ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے ٹپک جائے۔ اور جیسے جیسے گناہگاری میں وہ شخص آگے رہا، جتنا نافرمان تھا، جتنا فاسق تھا، جتنا باغی تھا، اسی حساب سے اس کے مرنے کی وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ روح کا نکلنا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی کہ جیسے تم کپڑے کو کانٹوں پر ڈال کر گھسیٹو، ایسے وہ روح جو ہے ملک الموت، ایسے اس کی روح کو، اور قرآن میں بھی یہ مثال ملتی ہے، ایسے تکلیف کے ساتھ وہ روح نکالی جائے گی ایک نافرمان کی۔ البتہ بہرحال روح کا نکلنا کسی نہ کسی انداز میں ایک تکلیف کا عمل ہے، لیکن ذرا غور فرمائیے شہید کا معاملہ الگ ہے۔ شہید کی جب روح نکل رہی ہے، شہید کی جب جان جا رہی ہے، اس پر جب یہ عالم طاری ہے تو اس کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ لذت، اور اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جنت میں جانے کے بعد ذرا سوچئے کہ کیا رہ جاتا ہے، اور وہاں جا کر بھی اس کو حسرت کس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ لذت یاد آ رہی ہے کہ جب وہ جان نکل رہی تھی دنیا میں، بظاہر وہ جو بھی اس کا وہ پروسیس تھا، وہ تلوار سے یا گولی سے یا بم سے یا جس سے بھی وہ جسم کے پرخچے اڑے تھے یا وہ جو بھی کیفیت میں تھا، لیکن اس وقت جو اس کو لذت محسوس ہوئی وہ اس کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ مجھے وہاں سے دوبارہ بیٹھ اور دوبارہ شہادت عطا فرما۔ لہذا شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں یہ فائنل ورژن ہے شہادت الناس کی محنت کا، کہ ایک شخص اپنی جان بھی اس راہ میں لگا گیا۔
اور اس کا جو رتبہ اور اس کا مرتبہ، اس کی کیا ہی بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، 3 دفعہ فرمایا۔ تو شہادت جس کے بارے میں کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہماری زندگی کا تو مقصد یہ ہے، اور جس دن ہماری جان اس کام میں کام آ جائے، یہی تو سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، یہی تو منزل ہے، یہی تو پانا ہے۔ اسی کے لیے تو کیا عجیب واقعہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے کہ جب مسلمان مجاہدین جا رہے ہیں تو ایسے میں ایک ماں نے اپنے 2 نوجوان بچوں کو رسول اللہ کے ساتھ جنگ پر، جہاد پر بھیجا ہے، اور وہ دونوں نوجوان لڑکے کوئی 16-17 سال کی جن کی عمر، اور وہ بھیج رہی ہیں رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں، اور کیا کہہ کر بھیج رہی ہیں؟ وہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اے میرے بچوں، تمہیں آج کے دن کے لیے پالا پوسا تھا، تمہاری تربیت، تمہیں کھلایا پلایا، تمہارے ساتھ راتوں کو جاگی، تمہیں اس قابل کیا، بڑا کیا، تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا، آج کے دن کے لیے کیا۔ آج کا دن تھا میری نظر میں، میری مقصد میں، میری ذہن میں، آج کے دن کے لیے میں نے تمہیں پالا پوسا، بڑا کیا، اور اگر میرے دودھ کی ذرا بھی تمہارے ذہن میں عزت ہے، کوئی مان ہے، میرا کوئی مقام ہے، کوئی تھوڑی سی بھی اہمیت اگر میری تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تو واپس مت آنا، واپس مت آنا۔ کیا کہہ کر بھیج رہی ہے وہ ماں اپنے لخت جگر 2 لڑکوں کو؟ ایک ماں اپنے جوان لڑکوں کو کیا کہہ کر بھیج رہی ہے؟ آج کے دن کے لیے پالا ہے، جاؤ اور دیکھو ذرا سی بھی اگر تمہارے اندر میری کوئی حیثیت ہے، کوئی قرض ہے میرا، تو واپس نہیں آنا اور رسول اللہ پہ قربان ہو جانا۔ اور روایت بتاتی کہ دونوں بچے اس مقام کو پہنچے، اس منزل کو انہوں نے پایا، وہ سعادت ان کو ملی جس کے خواب ان کی ماں نے ان کے لیے دیکھے تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ اور یہ سن کر ان کی والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہرحال یہ مائیں تو اب کہاں ملیں گی اور یہ سوچ اب کہاں ملے گی، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا تو اصل ہدف ہی یہ ہے، اگر تو وہ واقعی مسلمان ہے، کہ اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے میری جان اگر چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، اور کون سی کامیابی ہے کہ جس کو کامیابی کہتے ہیں۔ ہاں اب آ جائیے اس شہادت، یہ جان کا دے دینا، گواہ ہو جانا، حجت بن جانا، اللہ کے ان خاص الخاص لوگوں میں شامل ہو جانا جو کل قیامت کے دن حجت بنیں گے پوری انسانیت پر۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو اپنی جانیں دے کر آئے تھے اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے، وہ حجت بنا کر پیش کیے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ کیا ہی ان کے مرتبے ہوں گے، کیا ہی ان کی جنتیں الگ ہوں گی، عام جنتوں میں تھوڑی ہوں گے۔ اور اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تو سعادت جس کے نصیب میں ہوگی ملے گی، لیکن ہر مسلمان اسی راہ کا مسافر ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ اس کا یہی ہے، اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنا سب کچھ اس راہ میں لگائے گا۔ یہ اس کی صرف جسمانی مشقت کا امتحان نہیں ہے، یہ اس کی نظریاتی، اس کی عقلی، ہر سطح پر جو بھی مشقت ہے اس کا امتحان ہے۔ یہ آزمائش صرف جان کی آزمائش نہیں ہے، یہ صرف وقت کی آزمائش نہیں ہے، یہ صرف مال کی آزمائش نہیں ہے،
یہ فکری، نظری، اعتقادی ہر سطح پر یہ آزمائش ہے. بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جانیں تو نہیں دے سکے ہوں گے دنیا میں، لیکن اپنے آپ کو اس مقام کا اہل بنا دیں گے، حالانکہ ان کی جانیں ان کے بستر پر نکلی ہوں گی، لیکن ان کی پوری زندگی وہ اشاریہ ہوگی، وہ انڈیکس ہوگی اس شہادت علی الناس، وہ شہادت کے مرتبے تک پہنچنے کے جدوجہد کا. ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اپنی جوانیاں لگائیں انہوں نے، اپنی امنگیں، اپنی توانائیاں سب لگا دیں اللہ کے دین کے لیے. جاگے تو اللہ کے لیے، سوئے تو اللہ کے لیے، جیے تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے، تھکے تو اللہ کے لیے. ایک مجاہد کی ڈیفینیشن یہی ہے. وہ سوتا بھی ہے تو یہ نیت کر کے کہ دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور اٹھتے ہی کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد کیا ہے؟ کوشش، محنت، مسلسل محنت. ایک مجاہد جو کہ ایک مسلمان کا دوسرا نام ہے، اس کے لیے زندگی کی یہ 2 ٹکے کی حقیقتیں جن کو ہم حقیقتیں کہتے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ تو اپنی نظر و فکر میں صرف اللہ اور اللہ کا قرب لیے جی رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر وہ کما رہا ہوتا ہے تو اس نیت سے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں لگاؤں گا. وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نیت سے کہ، اور کیا ہی پھر یہ نیتوں کے معاملات ہیں کہ دنیا کے اندر دی جانے والی اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اولاد کو پال رہا ہے، ہر شخص پالتا ہے، کافر ہو یا مسلمان. تو اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو مشقت اور محنت کر رہا ہے حلال کمانے کے لیے، نیت لیا ہوا ہے کہ اس اولاد کو اللہ کا مجاہد بنانا ہے، اللہ کے دین میں لگانا اور کھپانا ہے. خود بھی لگنا ہے، اس کو بھی لگانا ہے. ہر عمل میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے. اور وہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی نا، اس کا اطلاق کیا فرمائی کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں. اب یہ بات بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے، اور اس کا ظاہری مطلب صرف یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کی صدائیں لگانے لگے اور کہنے والا کہے یہ تو دیوانہ ہے. نہ، غور فرمائیے گا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. اس حدیث کو اولاً کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا نا. تو کیا صحابہ نے ایسا کیا کہ تسبیحات لے کر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کی صدائیں لگانے لگے؟ نہیں. ہاں، جب اللہ کی صدائیں لگانے کا وقت آیا، جب تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، جب ذکر و اذکار کا وقت ہے، وہ خلوت ہے، وہ تنہائی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پورا دن کس کام میں گزر رہا ہے؟ اللہ کے دین کی محنت میں گزر رہا ہے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اس کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا مال، اپنی جان لگائی جا رہی ہے. تو یہ ہے اس کا مانوی مطلب، اصل مطلب. اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر طاری کرو کہ اللہ کے لیے جینا شروع کر دو. لوگ تمہیں دیکھ کر، وہ جو بات آئی نا کہ اللہ کا بندہ کون، کہ جس کو جواب ملا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ شخص اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے. اس کا اڑنا بچھونا اللہ کا دین ہے. اس کی پریشانی کیا ہے؟ اس کی فکر کیا ہے؟ اللہ کا دین. ساری دنیا کے انسان کن پریشانیوں میں ہیں؟ آٹا، دال، چاول اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. ضرورت ہے انسان کی، بندھا ہوا ہے انسان، اس سے فرار تو نہیں. لیکن بات ہو رہی ہے فکر. ایک شے ہوتی ہے ضرورت، ایک شے ہوتی ہے فکر. اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے ذرا سی انسان توجہ کرے، اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو بھوک سے مرتا ہے، بہت کم، بہت ہی کوئی ایکسٹریم لیول کی آزمائش ہوتی ہے جب بھوک سے کوئی مر جائے. بھوک سے نہیں مرتے لوگ، بھوک مٹ جاتی ہے. تھوڑی سی ایفرٹ انسان سنسیریٹی کے ساتھ کرے، اللہ اہتمام کر دیتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے. چاہے وہ پیاز سے مٹے، ٹماٹر سے مٹے، سوکھی روٹی سے مٹے، یا وہ بڑے بڑے پکوانوں سے، لیوش کھانوں سے مٹے، بھوک تو مٹ جاتی ہے. اور ایک دفعہ وہ نوالا جب الگ سے اتر کے اندر جائے، چاہے وہ سوکھی روٹی اور چٹنی کا ہو یا وہ بہترین بڑے سے بڑے 7 اسٹار ہوٹل کے کھانے کا ہو، جیسی حلق سے نیچے اترا برابر ہو گیا. آپ کو پرانا باسی سادہ سستا کھانا اپنے حلق سے اتاریں اور ایک مہنگا ترین کوئی کھانا حلق سے اتاریں اور پھر واپس نکالیں باہر، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں سے کس کو اٹھانا چاہے گا؟ کوئی بولے جی یہ لاکھوں روپے کا کھانا تھا، یہ الٹی کیا ایک صاحب نے، ذرا سمیٹ لیں اس کو. ہے کوئی کہے کہ پاگل ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟
گھن آتی ہے اس کو دیکھ کر، کراہیت آتی ہے اس کو دیکھ. تو منہ سے باہر نکلنے والا چاہے پیاز ہو یا وہ بریانی قورمہ برابر ہو گیا وہ. تو جب تک وہ اندر نہیں گیا تھا اس وقت تک تھی اس کے اندر، جو اندر جا کے اس نے بھوک مٹا دی، ضرورت پوری ہو گئی. اب شیطان کی پھونکوں کا شکار کوئی ہے کہ اپنے اندر فرسٹریشن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ یار کام تو میرا پورا ہو گیا، بھوک تو میری مٹ گئی، پیٹ تو میرا بھر گیا، لیکن اس چیز سے کیونکہ نہیں مٹا اس لیے میں فرسٹریٹڈ ہوں، میں ڈپریس ہوں. تو بس ٹھیک ہے، لگا ہے بھائی، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ رہو غم زدہ، رہو اپنے سر پیٹتے، کسی نے کوئی روکا تھوڑی ہے. رو رو کے گزارو زندگی، یہ نہ ملا اور وہ نہ ملا. تو بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص اب اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کی ضرورتیں وہ اس کے لیے جائز محنت کرے گا، اس کو اپنی فکر نہیں بنائے گا، اس کو اپنا غم نہیں بنائے گا. ایک شے ہوتی ہے جس کو ہم اپنا غم بنا لیتے ہیں، اور جس شے کو ہم اپنا غم بنا لیں پھر اس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے اس بات کو، بہت پیاری حدیث ہے. فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا غم بنا لے، سمجھیے اس بات کو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دنیا میں رہ کر دنیا کی جائز محنتیں، ضرورتیں، کسب حلال، معاش کی محنتیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے لیے جائز آسائشوں کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، یہ سب کچھ ہے. یہ سب ایک خاص دائرے میں ہے جس کے لیے ایک انسان محنت کرے گا اور ایک جائز درجے کی فکر بھی کرے گا. لیکن جب یہ فکر اس جائز دائرے سے آگے بڑھ جائے تو یہ غم بن جاتا ہے، غم جو انسان کو ہلاک کرتا ہے ہر لمحے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص دنیا کو اپنا غم بنا لے تو دنیا اس کے سر پر سوار کر دی جاتی ہے. یہ ایک ایسی لاحاصل دوڑ ہے کہ جو ہاتھ میں پھر نہیں آتا انسان کے، کچھ بھاگتے رہو دوڑتے رہو. وہ عام عرف میں ہم لطیفہ سناتے نا، ٹرک کی بتی کے پیچھے جب بھاگ رہا ہوتا ہے آدمی، بھاگتے رہو، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جب آپ وہاں پہنچو گے تھوڑی دیر پہلے جب وہ وہاں تھا تو وہاں سے آگے جا چکا ہوگا. وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، وہ اس انداز سے بندوں کو سزا دیتا ہے، ان کی اوقات سے خواہشات کو بڑھا دیتا ہے. آج جو اوقات ہے اس کی خواہشات وہاں ہیں، جب وہاں اوقات لے کر جائیں گے تو وہ خواہشات مزید آگے جا چکی ہوں گی، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. تو دنیا اس کے سر پر سوار کر دی جاتی ہے، اس کے الجھے، اس کے سیدھے کام بھی الجھا دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے سیدھے کام، سیدھے ہونا تھا، سیدھا ہونا تھا، الجھا دیے جاتے ہیں، پیچیدہ کر دیے جاتے ہیں. ایک ڈور الجھ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو سلجھانا، لگے رہو سلجھانے میں. ایک آدمی کہے جی مجھے فلاں کام کرنا ہے، جلدی سے جانا ہے، اس کا بچہ آ کے بولے پپا ذرا یہ سلجھا دیں، یہ دھاگا پھنس گیا، وہ لگا ہوا اس کو سلجھانے میں، لگا ہوا، وہ ضروری کام بھی ادھر ادھر ہو گیا، دماغ ادھر لگا ہوا ہے، آدھے گھنٹے تک کرتا رہا، اوے بم مروا دیا یار وہ کام. ارے بھائی سلجھاتے رہو، بے تکی چیز، بعض دفعہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی میں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم اس کو اتنا اہمیت دیتے ہیں اپنے سر پہ سوار کر کے کہ یہی ہے بس سب کچھ، پاگلوں کی طرح. تو اس کے سیدھے کاموں کو الجھا دیا جاتا ہے، الجھے رہو. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عموماً عرض کیا کرتا ہوں، بات تو کڑوی ہے لیکن ہماری عکاسی ہے، تصویر ہے. اللہ کے دین کے علمبردار ہونے کے باوجود اللہ کے دین سے انحراف اور اس ذمہ داری سے انحراف جو اللہ نے ہمارے اوپر، جس بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اس سے انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سزا میں مبتلا ہیں ہم سب. ہماری زندگیاں ساس بہوؤں کے جھگڑے نپٹانے میں ہی پوری ہو گئی. آدھی زندگی بیوی اور ماں کا پیچ اپ کراتے رہے، باقی آدھی زندگی بیوی اور بہو کا پیچ اپ کرانے میں گزر جائے گی. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اوقات دکھائی گئی ہے، یہ تمہاری اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. گندی نالی کے کیڑے جس طرح اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لگے رہو اس کام میں، بیویوں سے جھگڑے، نندوں باوجوں، ساسوں دیوروں جیٹھوں پھپھیوں ماموں خالوؤں کے مسئلے، بس اسی میں پوری زندگی گزر جاتی. اس نے یہ کہا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ لیا، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ اوقات ہے، اس لیے پیدا کیے گئے تھے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا کو غم بنا لے دنیا سر پر سوار ہو جاتی ہے، اس کے سیدھے کام بھی الجھا دیے جاتے ہیں. وقت ہی نہیں ہے، اب لگے رہو.
سلجھانے میں اپنے دھاگوں کو. اور فرمایا جو تیسری بات، اس کو سکون قلب سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ ہے سزاؤں میں سب سے بڑی سزا، اضطراب، بے چینی. سو رہا ہے لیکن سو نہیں رہا. سونے سے کیا ملتا ہے بھائی؟ آرام. کبھی نوٹ کیا اپنے چھوٹا سا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، ایون 5 سال کا بھی سو کر اٹھ جائے، تھوڑی سی نیپ لے لے، کیسا فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے. دوبارہ چابی بھر جاتی ہے. تھک کر سویا تھا، بھاگ کر، دوڑ کر، تھک کر، وہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوبارہ سے جیسے کسی نے اس کو زیرو پہ کر دیا، پھر اچھل کود بھاگ دوڑ. او بھائی کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ جو اس نے نیپ لیا وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ تازہ ہو گیا، بالکل فریش ہو گیا، پھر اٹھ کر دوبارہ سے زیرو پہ بھاگ دوڑ شروع. اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے ذرا سوچئے. لیٹے بستر پر تو نیند آنے میں ہی ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ وہ دماغ میں ایک سوچ، دوسری سوچ، تیسری سوچ، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، ایک پاگل پن، ایک ڈرامہ، ایک فلم، اوپر سے وہ واہیات چیزیں جو شیطان نے ہمارے ساتھ لگائی ہیں، ڈرامے، فلمیں، گانے، وہ میوزک، وہ موسیقی، وہ بھی ایک طرف چل رہا ہے. یہاں ایک دماغ پہ ایک سوچ چل رہی ہے، یہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے، ایک سیٹی کی آواز یہاں سے آ رہی ہے، ایک شور یہاں سے سنائی دے رہا ہے، وہ بھانت بھانت کی بولیاں، صبح شام جو کچھ وہ یہاں چل رہا ہے. ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، بازار بنا ہوا ہے، دماغ افراتفری چل رہی ہے. جیسے تیسے کر کے سو گئے. سونے کے بعد بھی ایک بے چینی، ایک پریشانی، چہرے کی سلوٹیں تک نہیں مٹتی. سوتے ہوئے بھی چہرے جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں، پھر بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا. کون سا سوئے ہیں ہم؟ ایسا لگ رہا ہے سو نہیں رہتے بلکہ کوئی ہمیں مار رہا تھا ڈنڈوں سے، ایسے تھکے ہوئے اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ وہ فریشنس، وہ تازہ دم ہونا جو سونے کی اصل، وہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ غم ہے نا جو دماغ کے اندر ہمیں سونے، وہ اضطرابی کیفیت. اور اس کے مقابلے میں اللہ کا بندہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ کیوں ہوا؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، بات ختم. آج بھوکا سو رہا ہوں تو کون سی قیامت ہے؟ کل کھانا کھا کے سویا تھا، کل میرے مہربان رب نے میری ضرورت پوری کی تھی نا. آج اگر اس نے بھوکا سلا دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آج بیمار ہوں تو کیا ہوا؟ پچھلے 30 دن سے تو صحت مند تھا. آج اللہ نے اگر تھوڑی سی وہ چیز جو اس نے صحت دی ایک دن کے لیے لے لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے. یہ نعمت تجھے نہ لی ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ اس نعمت کو کتنے مزے سے میں انجوائے کر رہا تھا. تو احساس ہی جب ہوتا ہے انسان کو جب وہ جاتی. اب اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دی ہوئی تھی یہ نعمت، اتنے دنوں سے لے کر مزے سے چل رہا تھا اس کو میں. تو بات جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے. اور یہ جو ہم مثال سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو سکون قلب سے محروم کر دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اضطرابی، وہ بے چینی کی کیفیت اس کے اندر ہے. سو بھی رہا ہے تو سو نہیں رہا، تھکن، ٹینشن، بیزاری، فرسٹریشن، ڈپریشن اور نہ جانے کیا کچھ. اور اس کے مقابلے میں فرمایا جب کوئی شخص آخرت کو اپنا غم بنا لے، آخرت کو اپنا غم بنا لے. اب وہی 3 باتیں ریپیٹ کی. کیا فرمایا؟ نمبر 1، دنیا اس کے ٹھوکروں میں رکھ دی جاتی ہے. اس کے لیے کیا فرمایا تھا؟ دنیا اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے. اور جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا اس کی ٹھوکر میں رکھ دی جاتی ہے. پہلی مثال میں دنیا آگے تھی، یہ پیچھے تھا. اس مثال میں یہ آگے، دنیا اس کے پیچھے ہے. دنیا اس کی. اور صحابہ نے یہی تو کیا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا دیا. وہ عروج، وہ شان و شوکت. لیکن حضرت عمر جو آدھی دنیا کے حکمران تھے، وہ کھاتے کیا تھے؟ کیا کھاتے تھے بھائی؟ جی، پرانی باسی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے. اس لیے کہ دنیا کے غم میں مبتلا نہیں تھے. اس زبان کے چٹخارے کی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک. ضرورت ہے پوری کرنی ہے، اس پیٹ کو بھرنا ہے تاکہ زندہ رہ کر توانائیاں سمیٹ کر اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے.
ان کو وہ خوشبوئیں، وہ ذائقے، وہ رنگ للچاتے نہیں تھے جس کے لیے ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بابلے ہوئے جا رہے ہیں، دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. ان کو کیونکہ غم کون سا؟ آخرت کا غم ہے نا، دنیا کا غم ہی نہیں ہے. تو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھانے والا وہ شخص آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا گیا. دنیا ٹھوکر میں رکھ دی گئی. اور وہ فارس سے آنے والا جو ایلچی آ کر دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی کون ہے تمہارا بادشاہ؟ تو اشارہ وہ ہے جی. وہ کون ہے؟ وہ شخص دیوار کے سائے میں کھلے آسمان کے نیچے ایک پتھر یا اینٹ کے اوپر سر ٹکا کر ایسے مزے سے سو رہا، اور چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی اضطراب، کوئی ٹینشن نہیں. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ ہے تمہارا بادشاہ؟ جی یہ ہے. وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے بادشاہوں کی جو شان و شوکت اور ان کی جو عیاشیاں اور لگژریز اور ان کے محل اور ان کی سیکیورٹی اور ان کے گارڈ اور ان کے سپاہی، اس کے باوجود انہیں تو اتنے مزے کی نیند نہیں آتی. ان کے نرم گدے انہیں یہ سکون نہیں دے پاتے. وہ سوتے ہوئے بھی چیخ مار کر رک بیٹھتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے. ان کے خطرے ان پر لاحق رہتے ہیں، اندیشہ ان کا بھائی نہ مروا دے ان کو بادشاہ. نہیں، کیسے کیسے مسائل. پوری زندگی کما کما کر وہ بڑے بڑے گھر بنا لیے، اور بڑھاپے میں اب کیا دیکھ رہا ہے کہ اولاد دعا کر رہی کہ یہ بڈھا مرے تو ہمارے حصے کی جائیداد ہمیں ملے. یہ زندگی ہے. تو بہرحال یہ کہ دنیا ٹھوکر میں رکھ دی جاتی ہے. اور دوسری بات فرمائی، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیا جاتا ہے. ٹیڑے کام بھی جو تھے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. بس اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، سارے مسئلے سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی، اس کو سکون قلب میسر آ جاتا ہے. وہ سب سے بڑا خزانہ، وہ دولت جس کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں ہے، جس کو دولت سے اربوں خربوں خریدا نہیں جا سکتا. یہ سکون قلب جس شخص کے پاس ہے، دنیا کا امیر ترین شخص ہے. وہ کب ملے گا؟ جب آخرت کو اپنا غم بنائیں گے، آخرت کے لیے جئیں گے. تو بات جو اس فاری ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا، جس کا عنوان قرآن دیتا ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہ ہونا، اور جس کا ایک مظہر ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے جانا، جس کو شہید کہا گیا. جو سعادت ہے، جو مرتبہ ہے، جو خوش نصیبی ہے ایک مسلمان کی، جو راستہ ہے اس شہادت علی الناس تک پہنچنے کا. اور غور فرمائیے گا، پوری تاریخ اسلام کی، اب میں جب اسلام کی تاریخ کہہ رہا ہوں تو میں صرف اور صرف شریعت محمدی کی بات نہیں کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام وہ دین جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، جس کی تکمیل رسول اللہ پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری اسلامی تاریخ اٹھا لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی. یہ خوش نصیب افراد، یہ عالی المرتبت جنہوں نے جانیں دیں اپنی اللہ کی راہ میں، ان میں سر فہرست تو آپ کو انبیاء ملیں گے، اور کوئی نہیں. کون ملے گا؟ انبیاء. کیسی کیسی شہادتیں ہیں. بالکل آ جائیے، اگر رسول اللہ سے پچھلے دور کی اگر بات کریں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سب نے سنا ہوگا نا واقعہ، کیسے شہید کیا تھا ان کو. اور کتنی مثالیں ہیں، کیسے کیسے انبیاء. اور بنی اسرائیل کی تو تاریخ بھری پڑی ہے، ان ملعونوں نے، بدبختوں نے کتنے ہی انبیاء کو شہید کیا ہے. قرآن میں ثبوت موجود ہیں، روایات میں ثبوت موجود ہیں. تو انبیاء تو سر فہرست ہیں. انبیاء جو اللہ کے چنے ہوئے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس فیز سے گزارا، انہوں نے بھی اپنی جانیں دی. تو جانیں دینا تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کی خاطر، یہ تو فائدہ ہی فائدہ. انبیاء دے رہے ہیں اپنی جانیں. اور پھر آ جائیے اس کے بعد ہم جانتے ہیں، ہاں اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو شہادت ملے گی. رسول شہادت سے ماورا ہوتا ہے. نبی اور رسول کا فرق ہے. اب اس کو ابھی میں یہاں موضوع کو انشاءاللہ اسکپ کر رہا ہوں، آگے لے جائیں گے. اشارتاً بات یہ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ خاص بندہ، انبیاء میں بھی چنا ہوا خاص صاحب شریعت ہوتا ہے. وہ رسول جو ہوتا ہے، رسول شہید نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک خاص حکمت ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہو جانا گویا ایک مغلوبیت کا مظہر ہے دنیا کے اعتبار سے. تو رسالت کا منصب اور اعزاز یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی رسول کو کوئی شخص جو ہے وہ جان اس کی لے لے. رسول آتا ہے ہمیشہ فاتح بننے کے لیے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کا تو ہے ہی ہے. تو لہذا رسولوں کے حصے میں شہادت نہیں ہے، انبیاء کے حصے میں ہے. اور رسول اللہ کون ہے؟ رسول ہے نا.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی بھی رسول شہید نہیں ہوا، انبیاء شہید ہوئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جانتے ہیں پھر اگر رسول اللہ کی بات کریں تو صحابہ کرام، پچھلے انبیاء کی رسولوں کی بات کریں، ان کے حواریین، ان کے ساتھی، شہادتوں کی بھری پڑی ہے داستانیں. اور صحابہ کی شہادتیں اللہ اکبر. اور جب ایک شہادت ملتی ہے تو مسلمان کا دل فخر سے بھر جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے تمغے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے. یہ شہادتیں رونے کا مقام نہیں ہے بھائی، یہ تو فخر ہے ہمارا. الحمدللہ. اللہ نے چاہا تو یہیں سے اپنی بات کو اگلی دفعہ زندگی رہی، توفیق رہی تو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پورا جو کنسپٹ ہے شہادت کا، اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.